صدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عام طور پر ہمارے یہاں اس انداز سے ڈسکس نہیں ہوتی جو ان کے زندگی کو ڈسکس کرنے کا حق ہے۔ ہمارے یہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا ذکر ہوتا ہے، مولا علی کے فضائل و مناقب کا ذکر ہوتا ہے، پھر ہمارے یہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس میں مختلف مکاتب فکر ہیں، اور ہر مکتبہ فکر وہ کسی نہ کسی اعتبار سے کسی ایک خاص شخصیت کو لے کر ان کے بارے میں فضائل، مناقب، ایام مناتا رہتا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رفیقہ حیات ہیں رسول اللہ کی، محسنہ ہیں، مسلمانوں کی پہلی ماں ہیں، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے سب سے بڑے، سب سے عظیم انسان کے لیے سنگت اور رفاقت کے لیے پسند فرمایا۔ اور یہ بات آپ بہتر جانتے ہیں کہ بیوی کا انتخاب وہ شوہر کے لیے کس انداز کا ہوتا ہے۔ اگر بیوی گھر کی وہ ممید و معاون نہ ہو، ہم خیال نہ ہو، تعاون کرنے والی نہ ہو، آپ کے مشن کے ساتھ جڑ نہ جائے، معاملہ فہم نہ ہو، اصابت رائے نہ ہو، دور اندیش نہ ہو، فہم و فراست نہ ہو، باریکیوں سے مسائل کو سمجھنے والی نہ ہو، تو کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کا مشن کو آگے بڑھانا یہ آسان نہیں ہوتا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ مشن اس کائنات کا سب سے بڑا تھا، رسول اللہ کو جس حوالے کیا گیا، وہ سب سے بڑے انسان تھے جو اس دنیا میں تشریف لائے اور آخری پیغمبر بن کر تشریف لائے، جن پر اللہ قرآن نازل کرنے والا تھا، اور جن سے پوری ایک دنیا کو اللہ نے ہدایت دینی تھی، اور جن کی ہدایت قیامت تک کے لیے ہونی تھی، تو ان کے لیے جس رفیقہ حیات کا انتخاب کیا گیا ہوگا تو اندازہ لگائیں کہ وہ کس پائے کی خاتون ہوں گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوتا ہے فضائل و مناقب میں، تو سوچیں کہ سیدہ فاطمہ اس باکمال خاتون کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا، تو ان کی ماں کتنی باکمال ہوں گے۔ تو ہمارے یہاں کیونکہ ایک عجیب و غریب سوشل میڈیا پر بھی ایک طبع آزمائی ہے، اور اصلاح کے جو پہلو ہیں جس پر بات کرنی چاہیے اور امت کو روشناس کروانا چاہیے جن شخصیات کو، تو وہ کسی نہ کسی طرح آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری جہالت کی نظر ہو گیا ہے، یا کم عقلی کی نظر ہو گیا ہے، یا ہمارے کچھ اپنے مفادات کی نظر ہو گیا ہے۔ اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس زمانے میں جب خواتین کا عالمی دن مناتی ہیں تو سب سے زیادہ جس کا تذکرہ ہونا چاہیے وہ حضرت خدیجہ کا ہونا چاہیے، اور ان کی زندگی پر باقاعدہ طور پر ڈسکشن ہونی چاہیے، اور بتایا جائے عورتوں کو، چونکہ زندگی کو دیکھ کر بنتی ہے، تو خواتین کی جو زندگی خراب ہو رہی ہے، تو جو انہوں نے آئیڈیالائز کیا ہے جن لوگوں کو، تو اس کی وجہ سے وہ بھی خرابی کی طرف جا رہی ہیں، اور اگر صحیح خواتین کا انتخاب کر کے آئیڈیالائز کریں گی تو ان کی زندگیوں میں بہتری آئے گی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اسلام کی پہلی ماں ہیں، اور اندازہ لگائیے آپ اس بات سے کہ
حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سکون جس سے ملتا، قرآن نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ شادی کا جو ایک مقصد ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. یہ قرآن کریم نے بیان کیا. شادی، بیاہ، نکاح، اس کے بہت سے مقاصد ہیں، ان میں ایک مقصد ہے کہ جسے سکون حاصل کیا جائے. تو اندازہ لگائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون جس سے ملتا ہوگا تو وہ خاتون کتنی پائے کی ہوں گے؟ بھئی سکون، بیوی کو میاں سے سکون ملے، میاں کو بیوی سے سکون ملے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا سیما پہلی ماں کہف امن و اما، سیما پہلی ماں کہف امن و اما. جیسے غارے وہ کہف، اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے اس میں کہف ہے نا، غار والے، تو کہف امن و اما، امن و اما کی غار ہیں یہ، کہ جہاں جس آغوش میں آ کر امن و اما مل جائے، سکون مل جائے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیما پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام. تو یہ بہت بلند و بالا مقام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہم آج ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر بات کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. 10 رمضان کی نسبت سے آج 11واں رمضان ہے، لیکن ہم جمعے کے ہی حوالے سے چونکہ اگر ان کے لیے اگر چھوٹی سی نشست ہو تو یہ مناسب نہیں. ہم نے چاہا کہ یہ بڑی خاتون ہیں، امہات المومنین میں پہلی ماں ہیں، تو ان کا اہتمام ہونا چاہیے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. حضور نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کہہ دی. یعنی آپ کا پیغام آیا چچا کے کہنے پر، اور نفیسہ ایک خاتون تھی ان کے. اب یہ واقعات جو چیدہ چیدہ ہیں، ان واقعات کو ہم کھولیں گے، اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات تھیں. یہ واقعات تو سنتے رہتے ہیں، بچے بھی پڑھتے رہتے ہیں. اب ان واقعات کو ہم کھولیں گے کہ ان واقعات کے پیچھے کیا وجوہات تھیں. تو حضور نے فوراً ہاں کہہ دی. حضور کو اندازہ ہو گیا تھا ان کے بارے میں کہ 40 برس کی تھیں اور ایک مالدار متمول ایک خاندان سے تعلق رکھتی تھیں. والد کے انتقال کے بعد آپ نے اپنے والد کا کاروبار، تجارت کا جو کام تھا وہ سنبھالا، اور سنبھالنے کا انداز بھی یہ تھا کہ آپ اس زمانے میں بھی پردہ کرتی تھیں، اس زمانے میں بھی سچ بولتی تھیں، اس زمانے میں باہر نہیں نکلتی تھیں، تجارت کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے باہر نہیں جاتی تھیں، بلکہ آپ اپنا کاروبار کا طریقہ اس طرح اختیار کرتی تھیں کہ کسی شخص کا انتخاب کرتی تھیں، تعین کرتی تھیں، اور اس تعین کے بعد آپ اس سے کمٹمنٹ کرتی تھی کہ مال سرمایہ میرا ہوگا، محنت تمہاری ہوگی. اور اس گفتگو میں بھی براہ راست آپ گفتگو نہیں کرتی تھیں، بلکہ آپ نے ایک خاتون رکھی تھی، خادمہ جو ان کی تھی نفیسہ، یہ وہ ڈیل کرتی تھی. اس طرح آپ جو ہے اپنے کاروبار کو لے کر چل رہی تھیں، اتنے پاکیزگی کے ساتھ، اتنے طہارت کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ کہ براہ راست سامنے بھی نہیں آنا، اور پھر کاروبار بھی کرنا، اور پھر معاملہ اندیشی، معاملہ فہمی، اصابت رائے، لوگوں کا تعین کرنا، انتخاب کرنا ایسا کہ آپ کو ہر کاروبار میں نفع ہوتا تھا. اور آپ کی رائے اتنی زبردست ہوتی تھی کہ جس زمانے میں قحط پڑا اور قریش کے تمام جتنے بھی اموال تھے، تجارتی قافلے تھے، انہیں نقصان ہوا، اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کو 10 سے 11 گنا زیادہ فائدہ ہوا. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ کس عقل کی، کس ذہن کی، کس فہم و فراست کی، اور کس طرح کے رائے رکھنے والی خاتون تھیں کہ بہت سارے مرد حضرات بھی اگر ان چیزوں کو غور کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ یہ خاتون عام خاتون نہیں ہے. اور حضور کو یہ بھی معلوم تھا کہ میرے مشن کے لیے کس خاتون کا مجھے انتخاب کرنا چاہیے. حضور یہ بھی جانتے تھے کہ میرے ساتھ آنے والے واقعات جو ہوں گے، تو یہ بات بھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات کا علم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی منصب دیا جانا ہے، اور بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال جو تھے بالکل واضح ہوتے چلے جا رہے تھے.
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ عام مزاج کی خاتون نہیں ہیں، اور اصابت رائے، ذہانت میں، فطانت میں یہ اپنی مثال آپ رکھتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتخاب فرمایا کہ میرے مشن کے لیے جس پارٹنر کا مجھے انتخاب کرنا چاہیے یہی خاتون ہونی چاہیے، کیونکہ پارٹنر کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے مشن کے لوگوں اور جتنے بڑے بڑے کام کرنے والے، کہ جب خواتین کا انتخاب کیا جائے تو پارٹنر اچھا ہونا چاہیے، آپ کی بیوی آپ کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دنیا جو ہے بہترین متاع ہے، دنیا ایک بہترین متاع ہے، اور دنیا ایک متاع ہے، فرمایا دنیا ایک متاع ہے، اور اس متاع میں سب سے بہترین متاع جو ہے وہ نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ یعنی آپ کو اچھی بیوی مل جائے تو پھر آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی بوسٹ کرتی ہے۔ لہٰذا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھ لیا کہ میں جس خاتون سے نکاح کرنے جا رہا ہوں یہ موٹی عقل کی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو سمجھانے میں پورا دن لگ جائے، کہ اگر ایک ایسی عقل والی خاتون مل جائے کہ جس کی عقل موٹی ہو، سمجھ نہ آئے، جسے سمجھانے میں گھنٹوں لگ جائیں، جیسے ہمارے گھروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض ہمارے پاس مسائل آتے ہیں کہ خواتین کئی دن، کئی رات، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، ایک بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، طلاق کی طرف چلی جاتی ہیں، بچے بکھر جاتے ہیں، ایک عجیب و غریب کیفیت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ میں اگر کوئی بات پیش کروں جسے سمجھانے کے لیے وقت نہ چاہیے، میری طبیعت کو سمجھنا چاہیے اسے، وہ میری طبیعت کو سمجھے، میرے مزاج کو سمجھے، میری مزاج شناس ہو کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، مجھے باہر سے میں آیا ہوں تو مجھے کیا چاہیے، اور میں اگر گھر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو یہ ساری باتوں کو وہ مجھے بجائے مورد الزام ٹھہرانے کے بلکہ وہ میری خیر خواہی کرے، میری معاونت کرے۔ یہ ساری باتیں حضور نے پلان کی، حضور نے ان باتوں کو دیکھا اور پھر انتخاب کیا 40 سال کی عورت، 40 سال کی خاتون کا۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا نکاح اتنی عمر کی خاتون سے ہونے میں یہ بھی ایک ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ چھوٹی عمر کی خاتون، اس کے اندر وہ تجربات نہیں ہوں گے، اس کے اندر وہ اصابت رائے نہیں ہوگی، اور یہ خاتون وہ تھیں جو 2 مرتبہ شادی کر چکی تھیں، نکاح ہو چکا تھا، اور نکاح کے بعد 2 مرتبہ آپ کے 2 بیٹے بھی تھے، ایک ہند اور ایک حالہ، یعنی اس انداز سے پروسیس سے گزری، تجارت بھی کیا، شادی بھی کی، 2 نکاح ہوئے، بیوہ ہو گئیں، اولاد پیدا ہوئی، اور اولاد پیدا ہونے کے بعد اولاد کو پالا بھی۔ اب اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں آ رہی ہیں۔ غور کیجئے، میں نے کہا کہ اس کو کھولیں آپ اور دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتخاب فرمایا تو کیسا انتخاب تھا، اس انتخاب کے پیچھے ریزنز کیا تھے۔ اور پھر ہمارے اسلاف نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہا کہ یہ صرف محض شادی نہیں تھی، ہمارے اس اسلاف اور صلحاء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہا یہ محض ایک شادی نہیں تھی، ایک عقل کی دوسرے عقل سے شادی تھی۔ غور کیجیے آپ، زواج العقل الی العقل، یہ شادی ایک عقل کی دوسرے عقل سے شادی تھی۔ عقل کیا چیز ہے؟ غور کریں آپ، عقل کیا چیز ہے؟ عقل اہل حق کا مقام سمجھ میں آ جائے اس کو عقل کہتے ہیں، اس کو برتنا سمجھ میں آ جائے، اس کو سلیقہ آنا چاہیے، اس کی عقل بالغ ہونی چاہیے، کہ جب عقل آ جائے انسان کو تو اس کے اندر سلیقہ مندی ہو، اس کو معاملہ فہمی آ جائے، اس کو برتنا آ جائے، اس کو یہ بات سمجھ میں، اس کو حفظ مراتب آئے، لوگوں کے مدارج اسے معلوم ہو کہ کس کا کیا مقام ہے، اس کو عقل کہتے ہیں۔ حق سامنے آنے کے بعد اس کو ایکسپٹ کر لے، اس کو عقل کہتے ہیں۔ حق سامنے آنے کے بعد اس کو رد کر دے، اس کو عقل نہیں کہتے۔ آپ کے سامنے کوئی صحیح بات کہہ دے اور آپ اس کو رد کر دیں، اس کو عقل مندی کہیں گے آپ؟ بتائیے نا، آپ کے ہاں آج بھی یہ بات رائج ہے کہ اگر کوئی بات صحیح کہہ دی جائے اور پھر ایک بندہ اس کو نہ مانے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہے گا بڑی بے عقل آدمی ہے، اس کو سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ تو اب ایک عقل کی دوسرے عقل سے شادی ہو رہی تھی، ادھر ایک عقل کامل تھا رسول اللہ کی ذات، عقل تام تھا اور عقل اپنے معراج پر تھا، تو اب اس عقل کو سمجھنے کے لیے بھی دوسری عقل چاہیے تھی، اس عقل کو برتنے کے لیے بھی دوسری عقل چاہیے تھی، ورنہ ایک عقل اوپر ہو اور ایک عقل نیچے ہو تو دونوں کی مماثلت کیسے ہوتی؟ اللہ اکبر، ادھر بھی عقل کمال کو ہے، ادھر بھی عقل کمال کو ہے، اور پھر نکاح ہو رہا ہے، اور پھر یہ کیسے نبھایا گیا دیکھیے گا تو آپ کو شاید اس بات کا اندازہ ہوگا کہ 25 سال تک ایک شادی نبھائی گئی ہے،
اور دوسرے درمیان میں کوئی خاتون نہیں آئی ہیں, اور حضور کی تقریباً تمام اولاد نبی دو عالم کی انہی سے پیدا ہوئی ہیں. ایک لمبی رفاقت ہے. اندازہ لگائیے کہ حضور کے مشن میں ابتدائی طور پہ جو مشکلات ہیں, جو پریشانیاں ہیں, ان پریشانیوں میں ساتھ کون ہے, ان پریشانیوں میں کون ہے غم گسار, ان پریشانیوں مصائب میں. اور اس وقت جو ایک بہت بڑا ایک مخالفت کا ماحول ہے, اس مخالفت کے ماحول کے اندر کون ہے جو اپنے آغوش کے اندر لے. اب پھر دیکھیے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, معاملہ فہمی کا اندازہ لگائیے آپ. اللہ اکبر کبیرہ. جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, توجہ طلب بات ہے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاملہ فہمی کی بات, کیونکہ آج کی خواتین کی عقلیں زیادہ موٹی ہیں, انہیں بات سمجھ نہیں آتی ہے, اس لیے گھر برباد ہو رہے ہیں. وہ اپنے شوہروں کو نہیں سمجھتی ہیں, وہ اپنے سسرال کے رشتہ داروں کو نہیں سمجھتی ہیں, وہ اپنے بچوں کے معاملات نہیں سمجھتی ہیں, جس کی وجہ سے آج خاندان بگڑ رہے ہیں. انہیں حضرت خدیجہ کی زندگی کو دیکھنا چاہیے. آج کے زمانے میں آئیڈیالائز کریں حضرت خدیجہ کی زندگی کو. اللہ اکبر. دیکھیں کیسا معاملہ فہمی ہے, کیسے باریکیوں سے باریک مسائل کو دیکھنے کا کس طرح درک اور شعور اللہ نے عطا فرمایا, آگہی عطا فرمائی. جب حضرت جبریل تشریف لائے تو حضور نے آ کر فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا ہے, سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پہلی مرتبہ ایک واقعہ ہوا, فرشتہ آیا ہے, پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہو رہا ہے, اور وہی آئی ہے. اس سے پہلے یہ ایک پریکٹس نہیں ہوئی تھی, یہ پریکٹس نہیں ہوئی تھی, یہ والی پریکٹس, وہی والی, یہ ابھی نہیں ہوا تھا, پہلی مرتبہ آئے. تو فرمانے لگے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ایک صاحب آئے اور یہ معاملہ ہوا. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ اب وہ جب آئے نا تو مجھے بتائیے گا. حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا, کہا کہ اب وہ جب آئے نا, وہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیے گا. تو جب حضرت جبریل تشریف لائے تو حضور نے ان کو بتایا, حضور نے بتایا کہ وہ آیا ہوا ہے جس کا ذکر, چونکہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا ہے کہ ابھی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں, تو ابھی پہلی وہی ہے اور پھر یہ کیفیات ہیں. تو اب جو ہے ایک پہلا معاملہ ہے, تو کہا کہ میں جب آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی. تو جیسے وہ کہا کہ وہ آ گیا, تو آپ نے اپنے بال کو تھوڑا سا ایسے کیا اور اپنے آغوش میں حضور کو ایسے لے لیا, اپنے پاس بلا لیا اور پوچھا کہ بتائیے کہ اب بھی نظر آ رہا ہے. تو کہا کہ نہیں نظر آ رہا ہے. دیکھیے معاملہ فہمی, دیکھیے آپ, کیا پوچھا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ تو کہا کہ نہیں نظر آ رہا ہے, اب تو نظر نہیں آ رہا. کہا کہ یہ فرشتہ ہے, یہ حیا سے چھپ گیا ہے, غائب ہو گیا ہے. اگر کوئی اور ہوتا, فرشتہ نہ ہوتا, تو پھر وہ لذت لیتا, آگے آتا. یہ دیکھیے معاملہ فہمی, یہ دیکھیے آپ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ ان کا کنیکشن کیسا ہے. آج کی عورت کرے گی ایسا؟ آج کی عورت تو 10 باتیں سنائے, لیکن یہاں پر دیکھیے کہ جس مشن کے ساتھ جس عورت کو ہونا چاہیے تھا, خدا کی قسم وہ خدیجہ جیسی عورت ہونی چاہیے تھی رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا, اسی طرح دیکھیے معاملہ فہمی کی بات. اب یہ بات انہیں کب پتہ چلی کہ انہوں نے کیسے انتظار کیا. ایک مکے کے باہر ایک میلہ لگتا تھا سال میں ایک مرتبہ, جو صرف اور صرف لیڈیز کا میلہ ہوتا تھا, خواتین کا میلہ ہوتا تھا. اس میں مرد کی کوئی اجازت نہیں ہوتی تھی, خواتین آتی تھیں, اپنا میلہ ہوتا تھا, ایک سالانہ ایک سمجھ لیں بازار لگتا تھا, اس میں صرف خاتون آتی تھیں. تو ایک یہودی آیا, عالم تھا, کتابیں لے کر, وہ اس خواتین کے بازار سے جب گزرا تو اس نے آواز لگائی, اے عورتوں, اے خواتین, ایک وقت آ رہا ہے کہ عرب میں ایک نبی جلوہ گر ہونے والا ہے, ایک نبی آنے والا ہے, تو میں بشارت دے رہا ہوں. وہ عورتوں میں گھس گیا, ایسے ہی جا کے آواز لگائی اس نے, کہا عورتوں ذرا سنو, ایک نبی آنے والا ہے اور نبی جلوہ گر ہونے والا ہے, اور خوش نصیب ہوگی وہ عورت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رفیقہ حیات بنائے گا. عورتوں نے کہا کہ بھئی تو یہ کیا باتیں کر رہا, چل بھاگ یہاں سے, عورتوں میں تیرا کیا کام ہے. یہ بات کہ عورتوں نے بھگایا, لعنت ملامت کی. سیدہ خدیجہ فرمانے لگی, یہ بات میرے کان میں بھی پڑی, تو میں نے اس کو برا بھلا نہ کہا, بلکہ میں نے اس بات کو گرہ سے باندھ لیا, اور پھر میں التجائیں کرنے لگی کہ وہ جو آئے گا کہ کاش کہ اس کے رفیقہ حیات میں بن جاؤں. اب دیکھیے یہ انتظار ہونے لگا, پیچھے سے ایک سلسلہ شروع ہونے لگا, اور یہ پوری کی پوری اب اس پہ ڈیبیٹ ہے, باتیں, گفتگو ہے. عوام کو بتایا جائے, دیکھا جائے کہ یہ اس کے پیچھے شادی اور پھر اس کے پیچھے معاملہ فہمی کیسی تھی. اب وہ تلاش کرنے لگیں کہ بھائی یہ جو کون ہے, تو حضور کی باتیں کان میں آنے لگیں کہ ایک ہے مکے کا نوجوان, وہ صادق ہے, وہ امین ہے. تو اب دیکھیے بات
اڑنے لگی, بات باہر نکلنے لگی. نوجوان ہے, صادق ہے, امین ہے, با اخلاق ہے, با کردار ہے. اب یہ بات تو مکے میں مشہور ہونے لگی. سبحان اللہ. تو سیدہ خدیجہ کے کان میں بھی جب آواز پڑی تو آپ نے ان کو پرکھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ, ان کو پرکھنا شروع کر دیا. اور کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی آ جاتے تو پھر آپ اوٹ سے اور پردے سے دیکھتے, حضور کی باڈی لینگویج دیکھتی کہ گفتگو کیسے کرتے ہیں, بات کیسے کرتے ہیں, انداز کیا ہے. تو پھر ان کے ذہن بننا شروع ہو گیا یہ عام آدمی نہیں ہے. اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ عام آدمی نہیں ہے, صادق ہے, امین ہے, با اخلاق ہے. باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے. لوگ عام لوگ جو ہے عام بات کرتے ہیں, اس کے بات کرنے کا انداز ہی نرالا ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے دیکھی, آبزرو کیا, آبزرویشن کی. اس کے بعد پھر 25 سال کی عمر میں پھر یہ بات ڈیسائیڈ کی کہ اب میں ان کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ بھیجتی ہوں. میں اس طرح غلام ساتھ کر دیا اور کہا کہ جب جانا تو ان کو آبزرو کرنا, تم نے دیکھ کے مجھے بتانا. توجہ ہے. اب ان باتوں کو آپ ذرا دیکھیں کہ نکاح کیسے ہوا, شادی کے پیغام کیسے دیے گئے. یہ نہیں کہ اٹھا اور شادی کا پیغام ہو گیا, اس کے پیچھے باقاعدہ آبزرویشن ہے ان کی. انہوں نے کہا کہ اب جب یہ باتیں دیکھی کہ وہ پیچھے جو بتایا گیا تھا, اس کے بعد ان کی آبزرویشن, اب وہ آبزرویشن کو جو نا اب انہوں نے اپنے پرسنل تجارت کے ذریعے اب اس کو ڈسکس کرنا چاہا اور پرکھنا چاہا کہ آیا کیا ہوگا. کہا میں اس طرح سے کہا کہ دیکھنا, راستے میں دیکھنا, ان کے ایک ایک حرکات و سکنات پہ نظر رکھنا, مجھے آ کے بتانا یہ کیا تھا. وہ گئے. اب حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انہوں نے بتایا کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں, کہ بصرہ کے بازار میں گئے اور جا کر کے وہاں پر لوگ قسمیں کھا کھا کے مال بیچ رہے ہیں, قسمیں کھا کھا کر مال بیچ رہے ہیں. کوئی لات کی قسمیں کھاتا ہے, کوئی منات کی قسمیں کھاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قسم نہیں کھاتے. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ تم یہ مال بیچتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اتنی رقم ہے. تو کہا کہ لات و منات و عزا کی قسم کھا کے بتاؤ. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں ان لوگوں کی تو میں اپنی زبان پہ ان کی بات بھی لانا نہیں چاہتا. قسم تو بہت دور کی بات ہے, میں جب ان کے بتوں کے پاس سے گزرتا ہوں تو میں ان کی طرف چہرہ نہیں کرتا. تو جب یہ باتیں کہیں تو شخص نے کہا کہ یہ کون آدمی ہے کہ جو بتوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے اور جو بتوں کے بارے میں یہ رائے قائم کر رہا ہے. اللہ اکبر. جب یہ بات بتائی گئی کہ پہلے سے مطلب حضور نبی کریم, یہ لوگوں نے نہ جانے کہاں پر بیٹھ کر کتابیں پڑھی ہیں, کن کونوں میں بیٹھ کر کن استادوں کے پاس جا کر کتابیں پڑھی ہیں, اور ان پر یہ بات منکشف ہوئی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو نبوت 40 سال کی عمر میں دی گئی ہے. ہم حیران ہوتے ہیں کہ تم نبوت کے شاہکار کے بارے میں یہ رائے قائم کرتے ہو کہ نبوت ان کو 40 سال کی عمر میں ملی ہے. یہ کہاں تم نے پڑھا ہے؟ نبوت کے آثار تو ان کے اوپر بچپن سے ہی موجود ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشد و ہدایت پر تو آپ ڈے 1 سے ہی فائز ہیں. آپ کو رشد و ہدایت کے لیے فرشتے آنے کی ضرورت نہیں تھی, آپ کے رشد و ہدایت کے لیے قرآن کے آنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو سرکار دو عالم نے پہلے آتے ہی سجدہ کیا ہے. سجدہ کون کرتا ہے؟ اور پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں انگلی کا اشارہ کر کے پھر آسمان کی طرف انہوں نے کچھ کلمات پڑھے. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی جن عادات اور خصلت کے حامل تھے وہ تو قرآن بعد میں ڈسکس کرتا. حضرت حلیمہ کی گود میں گئے ہیں جی, حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں گئے, دودھ نوش فرمایا. اب دودھ نوش فرمانے کے بعد ایک جانب کا دودھ نوش فرمایا, دوسرے جانب کا دودھ نوش نہیں فرمایا. کیوں نہیں فرمایا؟ کہ ان کی ایک بہن بھی تھی جو رضائی بہن تھی, تو آپ نے اس ماں کی گود میں بھی عدل و مساوات کا درس دیا. یہ باتیں تو قرآن بعد میں بیان کرتا, وہ تو بچپن سے اس راستے پر چل رہے تھے. سبحان اللہ. ذرا غور کر رہے ہیں آپ؟ ذرا توجہ دیجئے اس بات پر. اللہ اکبر کبیرہ, سبحان اللہ حمدن کثیرہ. سرکار فرماتے ہیں کہ میں جب گزرتا تھا تو پتھر مجھے سلام کرتے تھے. تو کیا حضور کو پتہ نہیں تھا؟ تم یہ باتیں کون سے یہ کتابیں تم نے کہاں پڑھی ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیے. سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کا اخلاق کیا ہے؟ تو کہا کانا خلقہ القرآن. سارا قرآن حضور کا اخلاق ہے. خلق کسے کہتے ہیں؟ پیدائشی عادتوں کو کہتے ہیں. پیدائشی عادتوں کو خلق کہتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یعنی کہ جو قرآن جس چیز کو پسند کرے طبیعت بھی پسند کرے, قرآن جس چیز کو ناپسند کرے طبیعت بھی ناپسند کرے, قرآن جس چیز سے محبت کا درس دے طبیعت بھی محبت کرے, قرآن جس چیز سے نفرت کی بات کرے طبیعت بھی نفرت کرے. تو قرآن آنے کے بعد یہ سب ہونا تھا نا.
یہ قرآن آنے کے بعد ہونا تھا کہ قرآن یہ بتائے تو طبیعت اس کو پسند کرے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی تو طبیعت ہی ایسی تھی. پیدائشی طور پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر اس چیز سے متنفر تھے جسے قرآن نے بعد میں منع کیا، ہر اس چیز کو پسند کرتے تھے جس کو بعد میں قرآن نے پسند کیا، ہر اس چیز کا حکم دیتے تھے جس کو بعد میں قرآن نے حکم دیا، اور ہر اس چیز سے منع کرتے تھے جس کا بعد میں قرآن نے منع کیا ہے. تو میرے آقا تو پیدائشی طور پر ہی اس راہ ہدایت پر چل رہے تھے. اور چلیے، یہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پہ بات کریں تو ایک علیحدہ عنوان ہے، لیکن ہم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ڈسکس کریں. ایک اور بات سمجھ لیجیے آپ کہ جن کو ابھی بھی مغالطہ ہے ان مغالطے کو دور کر لیجیے کہ حضور کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی. اندازہ لگائیں، سرکار سے پوچھا کہ آپ نبی کب تھے؟ کہا کہ ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو جو یہ کہہ رہا ہو اس کو نہیں پتا ہوگا میں نبی تھا. نہیں سمجھ رہے؟ جانے ہماری سوسائٹی میں کیسی کیسی باتیں ہمارے نوجوانوں کو بتائی جا رہی ہیں. کیا مقصد ہے آپ کا؟ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ ان باتوں سے آپ کیا رائے قائم کروانا چاہتے ہیں نبوت اور رسالت کے حوالے سے؟ آپ کا ایک غلام ہے زید بن حارثہ، سبحان اللہ، یہ بھی غلام حضرت خدیجہ کے تھے. انہوں نے حضور کو تحفہ دیا، حضور نے آزاد کر دیا، ساتھ ہی رہتے تھے. اتنی قربت دی کہ لوگ زید بن محمد کہنے لگ گئے. لاؤ ایسا نبی، لاؤ ایسا شخص کہ جو غلاموں کو بھی عزت دے رہا ہو کہ لوگ بیٹا کہنے لگ جائیں اس کو. زید بن محمد، حضور خود کہتے ہیں زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ ایک دن سرکار بیت اللہ تشریف لے گئے، میں ساتھ تھا، طواف کرنے لگے. تو مشرکین کا ایک معمول تھا کہ وہاں پہ 2 بت تھے تانبے کے، ایک کا نام تھا اساف اور ایک کا نام تھا نائلہ. اساف اور نائلہ کے بارے میں جو مشرکین کا عقیدہ تھا کہ وہ جب طواف کرتے تو اس کو چھوتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے اس کو. تو جیسے ہی طواف کرنے لگے تو میں جب اساف اور نائلہ کے پاس سے گزرا تو حضور نے کہا کہ اس کو ہاتھ نہ لگانا. حضور نے کیا فرمایا؟ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. زید بن حارثہ فرما رہے ہیں، اس پہ میں متعدد روایات پیش کر سکتا ہوں ان ساری باتوں پر، لیکن صرف چند ایک نمونے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب مجھے بتائیے کہ نبوت کا اعلان نہیں ہوا اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ مشرکین کا عمل تو یہ تھا کہ ہاتھ لگائے، اور سرکار اپنے گھر میں تربیت کر رہے ہیں، قرآن والی تربیت کر رہے ہیں اور قرآن والی تربیت. ہاتھ نہ لگانا. تو کہا کہ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ پلید ہے، یہ ناپاک ہے. قرآن نے بعد میں کہا کہ مشرک ناپاک ہے، بت ناپاک ہوتے ہیں، لیکن حضور نے نبوت کے اعلان سے پہلے کہا کہ یہ ناپاک ہے. اللہ اکبر. قرآنی زندگی، وہ چیز جو قرآن بعد میں بتانا چاہ رہا تھا بتائے گا قرآن. سرکار وہ ساری جبریل کے آنے سے پہلے یہ ساری باتیں جانتے ہیں اور ساری باتیں کر رہے تھے، تربیت فرما رہے تھے. سبحان اللہ. تو آپ غور کیجئے گا تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لات و منات کے قسمیں نہیں کھاتے. پھر راستے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو ایک راہب جو تھا وہ غار میں بیٹھا ہوا فوراً باہر آیا. اس نے کہا کہ اس غلام میسرہ سے اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ یہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے صاحب کون ہے؟ اندازہ لگا رہے 25 سال کی عمر ہے سرکار کی، نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں ہوگا. تو کہا کہ یہ قریش کے شخص ہے اور وہاں رہتے ہیں، ان کو صادق اور امین کہتے ہیں. تو کہنے لگے اس درخت کے نیچے کوئی عام آدمی نہیں بیٹھ سکتا، اس درخت کے نیچے ہمیشہ نبی بیٹھے ہیں، پیغمبر بیٹھے ہیں. اور کہا کہ اگر مجھے نصیب ہوا کہ جب یہ نبوت کا اعلان کرے میں نبوت کے اعلان کے بعد ان پر ایمان لاؤں گا. کہا ان کا خیال رکھنا. اندازہ لگائیے آپ کہ جب میسرہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور پھر پیچھے سے پورا پرسپشن چلا آ رہا تھا اور پھر واپسی جب آئے تو کڑکتی دھوپ ہے، کہا سب طرف دھوپ ہے، اور جب نبی جا رہے ہیں تو ان کے اوپر بادل سایہ کر کے جا رہا ہے. یہ سارے احوال دیکھنے کے بعد کہ ان کا مقام ایسا، ان کی عظمت ایسی، تو یہ عظمت سمجھنے کے لیے آپ کو بھی صاحب عظمت ہونا ہوگا، مقام سمجھنے کے لیے آپ کو بھی صاحب مقام ہونا ہوگا. ورنہ مقام سمجھنے کے لیے ابو جہل مقام نہ سمجھ سکا چونکہ وہ صاحب مقام نہیں تھا. بات سمجھ رہے؟ تھا تو وہ بھی تاجر، تھا تو وہ بھی سردار، لیکن مقام کیوں نہ سمجھ سکا کہ وہ خود صاحب مقام نہیں تھا. لیکن صدیق اکبر نے مقام سمجھنے والے کے مقام کو سمجھا کیونکہ وہ خود صاحب مقام تھے، اس لیے آ گئے. اب دیکھیے اتنی قربتیں، جب ساری معاملات کو کیا اس کے بعد پیغام نکاح دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام قبول کیا اور شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا. اب سرکار سے نکاح کے بعد اب زندگی جو آگے آئی حضرت خدیجہ کی،
اب دیکھیے گا ساتھ کیسے ہوتا ہے. آج کی خواتین کو اس بارے میں ذرا سا سوچنا چاہیے کہ انہیں اپنے شوہر کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. آئیڈیل بنائے حضرت خدیجہ کی زندگی کو. حضور ابھی نبوت کے اعلان سے 25 سے 40 سال کے درمیان کا واقعہ ہے. 25 سے 40 سال کے درمیان کا واقعہ ہے. حضور مکہ کی وادیوں میں گئے تو دیکھا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے, اور قافلہ آ کے اس نے پڑاؤ ڈالا ہے, اور اس پڑاؤ کے اندر کافی لوگ ہیں. حضور قریب گئے, دیکھا ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, مفلوق الحال ہیں, بہت غریب ہے, کھانے کو نہیں ہے. اب حضور کی طبیعت دیکھیے آپ, ابھی نہ کوئی تعلق ہے نہ کچھ ہے, انسانیت, ہمدردی. تو حضور غمگین ہو گئے ان کے حال کو دیکھ کر. ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا, ان کے حال کو دیکھ کر غمگین ہو گئے. حالانکہ وہ قافلہ نہ جانے کہاں سے آیا تھا. آ کر جناب اپنے گھر میں لیٹے, اپنے گھر میں آ کر لیٹے, چادر اوڑھ لی. سیدہ خدیجہ معاملہ فہم, انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور آج ملول ہیں, غمگین ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے جا کے پوچھا خیریت ہے, آج کیا بات ہے, آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ تو پورا واقعہ بتایا کہ ایک قافلہ آیا ہے, ان کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں, کھانے کو ان کو روٹی نہیں ہے, تو ان کی حالت میری دیکھی نہیں جاتی ہے, اور میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں ان کو کچھ کر سکوں. تو حضرت خدیجہ دیکھیے بیوی کا کردار, بیوی کا کردار دیکھیے. اس بیوی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ جائیے, جا کے چند سرداران قریش کو ذرا بلا کے لے کر آئیے. تو حضور چلے گئے. کیا کہ انہوں نے نہ جانے کیوں بلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردار قریش کو بلا کر لا رہے تھے. اسی اسنا میں حضرت خدیجہ نے اشرفیوں کا ڈھیر جمع کر لیا اور ڈھیر لگا دیا. اور جب سرداران قریش آئے اور حضور بیٹھے تو راویان کہتے ہیں جنہوں نے روایت کیا, کہتے ہیں کہ جب حضور بیٹھے تو اشرفیہ کا ڈھیر ایسا تھا کہ حضور اس کے پیچھے چھپ گئے, اتنا ڈھیر لگا دیا. اب یہ کیا وجہ تھی, کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ تو دیکھیں آپ اپنے شوہر کو تہمت سے بھی بچا رہی ہیں, اپنے شوہر کو ان کے اوپر الزام سے بھی بچا رہی ہیں کہ اس نے پیسہ پتہ نہیں کہاں سے, یہ تو تھا نہیں ایسا, اس کے پاس پیسہ کیسے. سرداران قریش کو بلایا, یہ دیکھیے عقل فہم دیکھیے آپ. اب بلانے کے بعد سارے سرداران قریش سے کہا, اے سرداران قریش آپ گواہ بن جائیں کہ یہ سارا مال میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا ہے, یہ جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. کردار. آج کی آنٹیاں, عورتیں باہر نکل کر پلے کارڈ لے کر تم عورتوں کے حقوق کی بات کر رہی ہو. عورتوں کے حقوق ملیں گے تو سیدہ خدیجہ کے چادر کے اندر آ کر ملیں گے, ان کے عفت و پاکیزگی کے ساتھ ملیں گے, ایسے نہیں ملے گا. لہذا سیدہ خدیجہ کی زندگی دعوت دے رہی ہے کہ شوہر کا, تم تو میں روٹی کیوں پکاؤں, میں گھر کا کام کیوں کروں, تم یہ نعرہ لگا رہی ہو. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روٹی پکانا اور کھانا پکانا تو دور کی بات ہے, اپنے شوہر نامدار پر اپنا مال لٹا رہی ہے. اس کو کردار کہتے ہیں, اس کو کردار کہتے ہیں. یہ کردار کی ضرورت ہے آج یہ کردار پیدا کریں. لہذا میں اسی ضمن میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا ان خواتین کے لیے کہ جو اپنے شوہروں کے ساتھ جن کا رویہ, بیوی کیسی ہونی چاہیے, بیوی ایسی ہونی چاہیے. لہذا بیوی کو آج ہمارے یہاں بہت سارے عنوانات ہیں, ان میں سے یہ عنوان کہ بیوی کا کمیونیکیشن اسکل اچھا ہونا چاہیے, بات صحیح سمجھا سکے. خواتین کے لیے بات بہت ضروری ہے. خواتین اشاروں کے نائوں میں بات کرتی ہیں, اپنی بات ہمیشہ ٹھیک کیا کریں. خواتین اپنی کردار کو دیکھیں, کمیونیکیشن اسکل اچھی ہونی چاہیے ان کی. اور پھر جب بھی بات کریں خواتین پازیٹیو بات کیا کریں, نیگیٹو بات نہ کیا کریں اپنے شوہر کے ساتھ. خواتین اس بات کا خیال رکھا کریں جب گفتگو کریں اپنے شوہر سے تو گڑے مردے نہ اکھاڑا کریں, سیدھی بات کیا کریں. شوہر ہے تیرا. بعض خواتین کیا کرتی ہیں کہ ہر وقت تنقید کرتی ہیں اپنے شوہر پر. آپ تنقید کریں گی آپ کا شوہر آپ کے قریب نہیں آئے گا. خواتین کو تنقید نہیں کرنی چاہیے. پھر فرماتے ہیں ہمارے علماء, اپنے شوہر کو نصیحت نہ کیا کرو کیونکہ تمہاری نصیحت وہ قبول نہیں کرے گا چونکہ وہ حاکم بنایا گیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح خاوند کی عزت کرے. پیسہ کتنا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, تو بھائی وہ کہہ سکتی تھی نا. چلیے ایک اور واقعہ لے لیجئے. شیب ابی طالب ہے, 3 سال قید کی زندگی ہے, کھانا پینا بالکل بند کر دیا گیا. 3 سال شیب ابی طالب ہے, گھاٹی میں بند کر دیا, مقید کر دیا, سارے قریش نے بائیکاٹ کر دیا. آپ اندازہ لگائیں کیسا سخت ترین مرحلہ ہوگا. تو حضرت خدیجہ نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کا مسئلہ. آپ جا کے دیکھیے جو عورت ناز و نام میں پلی, مال و دولت والی عورت
ہمیشہ اچھا کھانا، اچھا پہننا جس کا وتیرہ رہا ہو، اور یکدم سے وہ 3 سال بالکل قید میں آتی ہے، اس مقام پر بھی وہ حضور کے ساتھ نظر آ رہی ہیں. حضور کی عزت میں کہیں کمی نہیں ہو رہی ہے، حضور کی رسپیکٹ میں کبھی کمی نہیں. اور پھر دیکھیے آپ کہ حضور کو اتنا سمجھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے باریکی سے آپ نے اسٹڈی کی. وہ نبی کو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ نبوت کو اسٹڈی کر رہی تھی. اور وہ چھپ چھپ کر تاجر کے پیچھے چھپا ہوا نبی ڈھونڈ رہی تھی. وہ تاجر، جو معاملات تاجروں کے ہوتے ہیں، اس تاجر کے معاملات کے پیچھے جو چھپا ہوا نبی تھا وہ اسے تلاش کر رہی تھی. غور کر رہے ہیں آپ؟ کچھ کتنے با کمال نوجوان ہوتے ہیں، زنگ لگ جاتا ہے عورتوں کی وجہ سے، بیویوں کی وجہ سے. بہت سے نوجوانوں کو ایسا زنگ لگ گیا جو اس امت کا، قوم کا بہت کام کر سکتے تھے، ان کا گھر کا ماحول خراب، ان کی بیویوں نے برباد کر دیا. نہیں، بیویوں کو کردار، بیوی کو شیرنی کی طرح ہونا چاہیے، بیوی کو طاقتور ہونا چاہیے، مضبوط اعصاب کا مالک ہونا چاہیے، چھوٹے اعصاب کا مالک نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت خدیجہ 3 سال تک قید و بند میں رہیں، سرکار کے ساتھ رہیں، اور پھر حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت مال اور لٹانا اور خرچ کرنا. یہ تو بات کی بات ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو باہر والے تو بعد میں نبوت کو مانتے اور اس نبوت کی تصدیق کرتے. جو 25 سال حضور کے ساتھ رہیں، انہوں نے کتنا آبزرو کیا، کتنا اسٹڈی کیا. شوہر کے کتنے عیب ہوتے ہیں جو بیوی کو پتا ہوتے ہیں. شوہر کے بڑے عیب ہوتے ہیں. سب سے زیادہ عیب جانتی ہے بیوی. شوہر کے سب سے زیادہ عیب بیوی جانتی ہے. بیوی کو پتا ہوتا میرے شوہر میں کیا کیا کمزوری ہے، کیا کیا کمی ہے، کیا کیا عیب ہے. اللہ اکبر. اسی لیے دنیا مان جائے تو آسان ہے، بیوی کا منوانا آسان نہیں ہے. لیکن یہاں تو بات ہی نرالی ہے، یہاں تو معاملہ ہی برعکس ہے. ارے دنیا والے تو بعد میں مانتے رسول اللہ کو. ارے حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو آثار نبوت دیکھ کر حضرت صدیقہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی جان چکی تھی کہ ان کے اندر نبوت کے آثار ہیں. بات بالکل سچی ہے. نبوت کا اعلان کیا، بعد والوں نے بعد میں حضور کی تصدیق کی ہے، پہلے ان کے گھر کی خاتون نے تصدیق فرمائی ہے. کتنا کامل. اگر آپ کو حضور کی ذات کی اکملیت دیکھنی ہے تو حضرت خدیجہ کا ایمان لانا دیکھ لو. اگر حضور کی ذات کی عظمت دیکھنی ہے تو سیدہ خدیجہ کا سب سے پہلے ایمان لانا دیکھ لو. چونکہ باہر والوں کا منوانا تو آسان ہے، گھر والی کا منوانا مشکل ہے، اور وہ بھی 2 ہسبینڈ سے جن کا نکاح ہوا ہو، بیوہ ہو گئی ہوں، تاجرہ ہوں، معاملہ فہم ہو، سلیقہ شعار ہو، آگہی ہو، شعور ہو، سمجھدار ہو، اور اس کے باوجود جب وہ کسی کے بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ نہیں آپ نبی ہیں، تو بتائیں کہ حضور کتنے کامل تھے، حضور کتنے مکمل تھے. سبحان اللہ تمہارے نبی کی بات ہے، سبحان اللہ تمہارے نبی کی بات ہے. ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں، فخر کرو. آج جانے ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا، اپنے نبی کی طرف نہیں جاتے، نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہو. اللہ درود پڑھو نبی پر، آل نبی پر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حضرات ذیوقار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمیں بتاتی کہ حضور کے ساتھ انہوں نے ہر لمحہ گزارا، ہر لحظہ گزارا، اور ایک طویل عرصہ گزارا. اور اس کے بعد ان کا ذکر کرنا حضور کو بھی پسند ہے، سیدہ خدیجہ کا ذکر کرنا حضور کو بھی پسند ہے. اس لیے تھوڑی مہربانی کیجئے آپ حضرات، اپنے گھروں میں اپنی بیگمات کو، اپنی بیٹیوں کو سیدہ خدیجہ کے زندگی پر مبنی جو کتابیں تصنیف کی گئی ہیں ذرا پڑھوانے کی سعادت حاصل کیجئے. آپ قصور تو آپ کا بھی ہے نا، یہ بیٹھا مجمع ہمارا یہ تو کہتا میں کیا کروں، مطلب ہم جن کو سمجھانے جا رہے ہیں ان کا حال یہ کہ ہم نے سمجھنا نہیں ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ کے نعرے کے بعد ہم نے آگے نہیں بڑھنا ہے. اندھوں کے شہر میں آئینے تو نہیں بیچ رہے ہم. بھائی ان گفتگو کا فائدہ کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں، رمضان میں ان کی جو ہے ان کا وصال ہے، تو یار ان کے لیے ان کی زندگی سے متعلق اپنے بچوں کو کیوں نہیں بتاتے، اپنے بیوی کو کیوں نہیں بتاتے، تاکہ آپ کی بیوی، آپ کے گھر میں آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی آئیڈیالائز اگر کسی کو کرے تو سیدہ خدیجہ کی زندگی کو کرے نا.
جنہوں نے فاطمہ جیسی بیٹی کو پیدا کیا اور ان کی تربیت فرمائی ہے، جن کا بیٹا حسنین کریمین ہے. اگر تم حسنین کریمین کی بات کرتے ہو تو حسنین کریمین کے نانی کا نام خدیجہ ہے. کہتے ہیں نا کہ کسی سے نکاح کرنے کے لیے جاؤ تو اس کی نانی کو جا کر دیکھو، تو جس کی نانی خدیجہ ہے تو سوچئے کہ وہ نانی کیسی نانی ہوگی. میں پھر آپ سے آخری جملہ کہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ حضور کے ساتھ جس کا تعلق جڑ رہا ہے یہ کوئی عام خاتون تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو حضور کا ساتھ دیا، ساتھ ملایا تاکہ اس مشن میں جو ساتھ چلیں گی، تو وہ عام خاتون نہیں تھی. ہم لوگوں نے ان کی زندگیوں کو عام زندگی کی طرح رکھا، نہ پڑھنا چاہتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. باتیں تو بہت ہیں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، ورنہ تو انسان باتیں کرے. لیکن لب لباب یہی ہے کہ ہم اپنے زندگیوں میں، اپنے گھروں میں خواتین کو، جب خواتین ڈسکس کرنا چاہتی ہیں، گفتگو کرنا چاہتی ہیں، بات سننا چاہتی ہیں، تو حضرت خدیجہ کی زندگی پر مبنی جو کتابیں تصنیف کی گئیں علماء کی، وہ تصانیف آپ رکھیے. ایسے لیکچرز، ایسے بیانات جو سیدہ خدیجہ کے ہیں ان کو سنوائیے. کان میں بات صحیح جائے گی نا تو دل میں قرار پکڑے گا، اور جب دل میں قرار پکڑے گا تو عمل کا جوہر سامنے آئے گا. جب کان سے بات ہی اندر نہیں جا رہی صحیح تو پھر عمل کہاں پیدا ہوگا؟ وما علیہ الا البلاغ المبین.